ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ میں اس جل شانہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے دن و رات اور سورج و چاند کو پیدا کیا اور ہر ایک اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے نشانیاں بھیجتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اس نے انہیں قیامت کے قریب خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر اور ان کے پیروکار پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، وہ ذات پاک ہے جس نے کواکب و نجوم کو اپنی قدرت سے چلایا، اپنی حکمت سے آسمان و زمین کے نظام کو پختہ بنایا۔ وہ قوی و غالب ہے جس نے محکم تنزیل میں فرمایا، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نہ سورج کو سجدہ کیا کرو اور نہ ہی چاند کو، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی عظیم قدرت پر متنبہ کرتے ہوئے ذکر کر رہا ہے کہ اس کا کوئی ہم مثل نہیں، وہ جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر قادر ہے۔ مخلوق پر اس کی حجتوں اور اس کی وحدانیت اور عظیم سلطان پر اس کی دلالت میں سے یہ ہے کہ اس نے رات کو تاریکی کے ساتھ اور دن کو روشنی کے ساتھ پیدا فرمایا، اور وہ دونوں یکے بعد دیگرے لگاتار آتے جاتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں۔ اس نے سورج اور اس کی روشنی اور چمک کو پیدا فرمایا، چاند اور اس کی روشنی کو پیدا کیا، فلک میں اس کے منازل اور آسمان میں اس کی گردش کے الٹ پھیر کا مقررہ اندازہ لگایا، تاکہ چاند و سورج کی گردش سے رات و دن، مہینہ اور سالوں کا اندازہ لگایا جا سکے، اور اس کے ذریعے عبادت و معاملات کے اوقات کے آنے کا پتہ چلتا رہے۔ اللہ کے بندو، اس آیت کے سیاق کا مقصود یہ بتاتا ہے کہ سورج و چاند اور رات و دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، رب کی عظمت پر دلالت کرنے والے ہیں۔ وہ پاک ذات ہر چیز کا رب ہے، تو غور کرنے والا جب رات و دن پر غور کرتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ وہ اس میں داخل ہوتا ہے اور یہ اس میں داخل ہوتا ہے، یہ لمبا ہوتا ہے اور وہ مختصر ہوتا ہے۔ سورج جب اپنی روشنی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند نکل جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ اس طرح بندہ یہ جان جاتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا خود سے آنا جانا ممکن نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، اور جس ذات نے انہیں پیدا کیا اور اس باریک و عجیب انداز سے انہیں چلایا وہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا، جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ پھر جب سورج و چاند عالم علوی و سفلی میں مشاہدہ کیے جانے والے اجرام میں سب سے بہتر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ وہ دونوں مخلوق ہیں، ان کے بندوں میں سے دو بندے ہیں، اسی کے تسلط و تسخیر کے تحت ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، نہ سورج کو سجدہ کیا کرو اور نہ ہی چاند کو، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اسی اکیلی ذات کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اور طاعت بجا لائی جاتی ہے۔ اس کی طاعت میں سے یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو، اس کی طاعت و عبادت میں اس کے علاوہ کو کچھ بھی شریک نہ کرو، اس لیے کہ عبادت اس کے علاوہ کے لیے درست نہیں اور اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے نہیں کی جانی چاہیے۔ یقیناً سورج و چاند اگر فلک میں چل رہے ہیں تو وہ اللہ کے چلانے کی وجہ سے چل رہے ہیں، وہ اپنے چلنے اور گردش کرنے میں اس ذات کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے چلانے اور حکم دیے بغیر خود سے اپنی گردش اور چلنے کا اندازہ مقرر نہیں کرتے ہیں، یا وہ تمہارے نفع و ضرر کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان دونوں کو تمہارے منافع و مصالح کے لیے مسخر کرنے والا ہے۔ وہ ذات اگر چاہے تو ان دونوں کی روشنی کو بے نور کر دے تو تمہیں تاریکی میں حیرت زدہ چھوڑ دے، نہ تو تم راستے پا سکو اور نہ ہی دیکھ سکو۔ اے اللہ کے بندو، اتفاق میں سے یہ ہے کہ اسی دن 29 شوال سن 10 ہجری کو، جو سخت گرم دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہوا، تو ان کے والد انتقال پر غمزدہ ہو گئے اور فرمایا، آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمزدہ ہے، اور ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو، یقیناً ہم اے ابراہیم تمہاری جدائی پر غمزدہ ہیں۔
پھر اسی دن جس میں ابراہیم کی وفات ہوئی ایک عظیم معاملہ اور بڑا واقعہ پیش آیا، وہ سورج گرہن لگنے کا واقعہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اٹھے۔ آپ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو گئی ہو۔ آپ کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے اپنی بیویوں میں سے بعض کی چادر پہن لی اور اسے گھسیٹتے ہوئے نکلے اور اسے پوری طرح پہننے کا بھی انتظار نہ کیا، یہاں تک کہ اس کے بعد اپنی چادر میں پائے گئے، اور جب مسجد پہنچے تو ایک منادی کو یہ آواز پکارنے کا حکم دیا، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز ہونے والی ہے۔ تو لوگ اکٹھا ہوئے تو آپ نے انہیں ایسی نماز پڑھائی عام نمازوں میں جس کی کوئی نظیر نہیں۔ آپ نے 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے، لمبا قیام کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو خطاب فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ویسی تعریف کی جس کا وہ اہل ہے، اور آپ نے اپنے خطبے میں جو باتیں کہی تھیں ان میں سے یہ ہے، کسی کی موت کی وجہ سے سورج اور چاند گرہن نہیں لگتا ہے۔ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو نماز پڑھو اور دعائیں کرو یہاں تک کہ تمہاری مصیبت دور ہو جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو تم ایسی چیز دیکھو تو اس کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف جلدی کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، کوئی نہیں ہے جس کو اللہ سے زیادہ اس بات پر غیرت آتی ہو کہ اس کا بندہ یا لونڈی زنا کرے۔ اے امت محمد، اللہ کی قسم، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ اے مسلمانوں، تو اپنے نبی کی حالت دیکھو، جو اللہ کے بارے میں مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والے اور اپنے مولا کے لیے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے تھے، کس طرح گھبرائے، ڈرے اور خشیت اختیار کی کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، بلکہ آپ نے نماز اور دعا کا حکم دیا، صدقہ کرنے اور آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تو ان تمام چیزوں کا معنی کیا ہے اور اس کا حاصل کلام کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے نفس میں اس امر واقعہ کو نہیں ابھارتا ہے اور ہمارے لیے اس بات کو تاکیدی طور پر نہیں بیان کرتا ہے کہ سورج و چاند گرہن معانی و مضامین سے خالی صرف طبیعی منظر نہیں بلکہ وہ نہایت ہی گھبرانے والا منظر ہے۔ مومنین کے نفوس اس سے ڈرتے ہیں اور خشیت اختیار کرنے والے کے پہلو اس سے کانپتے ہیں اور متقیوں کے دل اس سے لرزتے ہیں، اس لیے کہ کسوف و خسوف کے واقع ہونے کا شرعی سبب یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ ان بڑے ذنوب و معاصی اور گناہوں کو چھوڑ دیں جن میں وہ مبتلا ہیں۔ اسی طرح وہ صرف طبیعی فلکی معاملات نہیں ہیں جیسا کہ ان میں سے بعض لوگ تصور کرتے ہیں اور اس عظیم حکمت سے غافل رہتے ہیں جس کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے غفلت برتتے ہیں۔ تو آسمان و زمین میں اللہ کی کتنی نشانی اور عبرت و حجت ہے جن کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ان سے روگردانی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور عبرت نہیں حاصل کرتے ہیں اور نہ اس کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور وہ ان سے روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، نصیحت حاصل کریں، اللہ کی طرف دوڑیں، اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری اور خشوع اختیار کریں۔ کیسے نہیں، اور یہ مسخر کی ہوئی نشانیاں اور وہ گردش کرنے والی مخلوقات اپنے نظام سے ہٹ جاتی ہیں اور اس حالت سے نکل جاتی ہیں جس پر لوگوں نے انہیں پایا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ کے محارم کو پامال کرتے ہیں، اس کی معصیت کی جرت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جبار سبحانہ کے حکم اور اس کے مقرر کیے اندازے سے پیش آتی ہیں، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے ہیں مگر ڈرانے کے لیے، اور خالق کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ انسان اس چیز کا ارتکاب کرے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے لیے آج 2 آزمائشیں اکٹھا ہو گئی ہیں، 2 حادثات ایک ساتھ پیش آئے ہیں، 2 نشانیاں ایک ہی وقت میں ظاہر ہوئی ہیں اور 2 ڈرانے والی چیزیں باہم ایک ساتھ رونما ہوئی ہیں۔ تو وہ وبا جس کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس نے پوری دنیا میں اپنے پر پھیلا دیے ہیں اور بھوسے میں آگ کے پھیلنے کی طرح پھیل چکی ہے۔ لوگوں نے اس کی تباہیوں کے گھونٹ پیے، اس کی کرواہٹ کو چکھا، اس پر قابو پانے اور اس کے ضرر کو کم کرنے کے لیے تمام مادی کاوشیں اس کے سامنے ماند پڑ گئیں۔ اس خوف و گھبراہٹ کو تو چھوڑ ہی دیجئے جو اس کے انجام کار کے طور پر ظاہر ہوئیں، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ عظیم خطرہ جو ان کے سامنے آیا ہے
اس نے انہیں عاجز و درماندہ کر دیا ہے۔ یہ ایسا بھاری بوجھ ہے جس نے انہیں قلق و پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایسا راہ چلنے والا ہے جس نے ان کی صاف ستھری زندگی کو مقدر کر دیا ہے اور ان کی آرزوؤں اور خواہشوں کے مابین حائل ہوئی۔ یہ وائرس انہیں نصیحت کر رہا ہے۔ یقیناً میں ڈرانے والا ہوں اور اللہ تعالی ہر چیز کا کارساز ہے۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے مگر وہی جو حکیم و خبیر نے تمہارے سلسلے میں حکم دیا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اس کی مشیت اور قضا سے نکلوں گا۔ تو کیا تم عبرت حاصل کرنے والے ہو اور اس کی آیات میں غور کرنے والے ہو اور اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہو؟ یہ سورج جو روشن چہرے والا ہوتا ہے جب وہ ہر دن آسمان میں مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے نکلتا ہے اور اپنی روشن و تابندہ پرکشش خوبصورتی سے ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے سامنے نہ کوئی آڑ ہوتی ہے اور نہ کوئی حجاب، وہ اپنی شعاؤں کو بکھیرتا ہے اور اپنے نور کو پھیلا دیتا ہے۔ یہی وہ سورج ہے جو آج بھی نکل رہا ہے اور بلند ہو رہا ہے، لیکن آج آپ اپنی عادت و طبیعت کے برخلاف ہے۔ اس حکمت کی وجہ جس کا اس کے خالق اور اس کے معاملے کے مدبر نے اس کے سلسلے میں ارادہ کیا ہے، تو یہ طلوع تو ہو رہا ہے لیکن گرہن لگا ہوا ہے اور عظیم حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ مومنین کے دل اس سے خائف اور ڈرے ہیں۔ کیسے نہ ہو جبکہ یہ ڈرانے والی علامت اور خوف دلانے والی نشانی ہے۔ تو اے اللہ کتنی زیادہ عبرتیں ہیں اور ان مصیبتوں اور آزمائشوں میں کتنی زیادہ حکمتیں اور اسرار ہیں۔ اللہ کے بندو متنبہ رہو، سر و علن اور باطن و ظاہر میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ مخلوقات کے رب کے تقوی کے مثل کسی چیز سے رحمتیں نہیں حاصل کی جاتی ہیں، مصیبتیں نہیں دور کی جاتی ہیں، مصائب و بلا کا ازالہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے توبہ نصوح کے ذریعے اللہ کو خیر دکھلائیں، ارشاد ربانی ہے۔ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اے مومنو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کرنے والے اور اس کا خشوع اختیار کرنے والے ہوں، اس طرح کہ اس کے اوامر کو بجا لائیں، اس کی منہیات سے بچیں، اس کے حدود کی حفاظت کریں، اس کے حقوق کا خیال رکھیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، نیکی کریں، اس بات کا احساس کرتے رہیں کہ یقیناً اللہ تعالی ہمارے لیے ڈرانے والی چیزیں بھیجتا ہے، ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے۔ شاید ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں، شاید ہم اللہ کی جناب میں کوتاہی پر اپنے نفس کا محاسبہ کریں، شاید ہم اپنی صورتحال کی تصحیح کریں اور اپنے کیے گناہوں اور معاصی سے توبہ کریں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن میں خوف دلانا اثر نہیں کرتا ہے اور انذار جن میں اضافہ نہیں کرتا ہے، مگر باطل عصیان، دودی اور سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ جانے کو، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ اور ہم انہیں ڈراتے ہیں لیکن وہ ان میں نہیں اضافہ کرتا ہے مگر بڑی سرکشی کو۔ اور اے مسلمانوں، ہم سے یہ بات مخفی نہ ہو کہ خوف کے وقت دعا و استغفار کے ذریعے اللہ کی پناہ لینا گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اس کے ذریعے خوف کے زائل ہونے کی امید کی جاتی ہے، اور یہ کہ گناہ جلد اور دیر سے آنے والی مصیبتوں اور عقوبتوں کا سبب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت، عفو اور مغفرت مانگتے ہیں، اور یہ کہ ہمیں اپنی طرف بہترین طریقے سے لوٹائے، ہمیں اپنی نشانیاں اس طرح دکھائے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں۔